نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے اس موضوع پر کچھ گفتگو ذکر کیا تھا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ آج کے نشست میں ہم یہ بات ذکر کریں گے کہ عورتوں کی کیا صفات ہیں اور عورت پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اور کون سی عورت جنت میں جانے والی ہے اور کون سی عورت اپنی گناہوں کے بدولت جہنم جانے والی ہے۔ تو ان سب کا بنیادی صفت جو عورت جنت جانے والی ہے وہ عورت ہے جو اپنی شوہر کا مطیع ہو، اپنے شوہر کا کہا مانے جائز امور میں، تو عورت جنت میں جانے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مردوں کی جو ذمہ داریاں ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کمائے گا اور گھر میں لائے گا، لیکن عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ مرد تو حاکم ہے، لیکن عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ماتحت ہے، ان میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ تو اللہ رب العزت کے ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے یہ عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، اس کو فضیلت وہبی کہا جاتا ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد وہ کما کر لاتے گھر میں، اس کو فضیلت کسبی کہا جاتا ہے۔ جب مرد حاکم ہے، ان کا نگرانی کرنے والا ہے، تو عورتوں میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ فالصالحات، سب سے پہلی صفت یہ کہ وہ عورت نیک عورت کون سی ہے؟ حدیث میں اس کی بہت زیادہ وضاحت آئی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک عورت وہ ہے کہ جب شوہر انہیں حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کی ناپسند کام نہ کرے، جو کام شوہر کو ناپسند ہو تو وہ کام نہ کرے، اور جائز امور میں اپنی شوہر کی اطاعت کرے، اس کا کہا مانے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ یہ ہے فالصالحات۔ اسی طرح حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پھوپھی نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کسی کام کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں شوہر والی ہوں، اور اپنی شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اس کی خدمت کرنے والی ہو،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنی شوہر کی اطاعت کرو، کیونکہ تمہارا شوہر وہ تمہارا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اگر تم اسے خوش رکھو گی تو یہ تمہارے لیے جنت ہے، اگر تم اس کو ناراض رکھو گی تو یہ تمہارے لیے جہنم ہے، اس کی وجہ سے پھر تم جہنم جاؤ گی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں مرد کو حکم دیتا، تمہیں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے جنت کا حور اسے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کر دے، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ تو تمہارے ہاں چند دنوں کا مہمان ہے، ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو پہلی صفت یہ ہے عورت کی فالصالحات جو نیک ہو۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر فقراء کو دیکھا اور جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیرہ ویکفرن اللعنہ، اس لیے کہ عورتیں شوہر کی ناشکریہ کرتی ہے اور 24 گھنٹے ان کے زبان پر لعن طعن کے الفاظ ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنے بچوں کو بددعائیں دیتی ہے، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تجھ پہ اللہ کی پٹکار ہو، اسی طرح بددعائیں دیتی ہے۔ اس وجہ سے اکثر میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ یکفرن العشیر، سب سے بری صفت عورت میں یہ ہے کہ جو اپنی شوہر کی ناشکری کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شوہر بیچارہ وہ پوری زندگی انہی کے لیے کماتا رہتا ہے، اگر کوئی ناگزیر بات عورت اپنے شوہر سے محسوس کرے تو پھر وہ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، جب سے میں اس گھر آئی ہوں میں نے کبھی خوشی دیکھی نہیں۔ تو یہ ناشکری کے الفاظ ہے، یاد رکھیے یہ ایسے الفاظ ہے جو جہنم لے جانے والی چیز ہے۔ تو فالصالحات پہلی صفت عورت میں یہ ہے کہ جو نیک ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرے اور اپنی شوہر کی اطاعت کرے تو یہ عورت جنتی ہے۔ فالصالحات قانتات جو تابعدار ہو، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے شوہر کی نفس کی اس کی مال کی حفاظت کرنے والا، کیونکہ اللہ نے انہیں محافظہ بنایا ہے، اللہ نے انہیں گھر کا ملکہ بنایا ہے۔ تو عورت میں ایسی صفات ہونی چاہیے جو اسے جنت لے جائے، ایسی صفات سے گریز کرنا چاہیے جو جہنم تک لے جانے والی صفات۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا کی محبت سے بچو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا کی محبت سے بچو، واتقوا النساء، عورتوں کے محبت سے بھی بچو۔ کیوں؟ فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت النساء، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ وہ عورتوں کی وجہ سے آیا تھا۔ اگر آپ عورت کے محبت میں اتنے منہمک ہو تو پھر آپ حلال و حرام کو نہیں دیکھو گے، اس کی خواہشات پوری کرو گے۔ تو آپ نے فرمایا واتقوا النساء، عورتوں کے محبت سے بچو کہ وہ تمہیں ناجائز کام پر آمادہ کرے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی بھی روایت ہے، اسی طرح دوسرے کتب میں بھی کچھ تغیر کے ساتھ یہ روایت نقل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے مغموم ہو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بی الی السماء رأیت النساء من امتی فی عذاب شدید فانکرت شأنہن فبکیت لما رأیت من شدت عذابہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے غمگین ہوں کہ معراج کے رات میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا جن پر اتنا سخت عذاب مسلط تھا. جب میں اس کو یاد کرتا ہوں اپنی امت کی ان عورتوں کو تو مجھے رونا آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت امرأة معلقة بشعرها. رأیت امرأة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا معلقة بشعرها کہ وہ لٹکائے گئے تھے جہنم میں بالوں سے. یغلا دماغ رأسها جس کی وجہ سے ان کے سر کا دماغ وہ جوش مار رہا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون عورت تھی؟ یہ بدبخت عورت کون سی عورت ہے کہ جو بالوں سے جہنم کے اندر لٹکا دی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے سر کے دماغ وہ جوش کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعلقة شعرها بأنها كانت لا تغطي شعرهن من الرجال. یہ عورتیں ہیں جو جہنم کے اندر اندھے منہ لٹکا دیے گئے ہیں بالوں کے پیشانی سے جو لٹکا دی گئی. یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر محارم سے اپنا سر نہیں چھپاتے تھے. آج دیکھیے پوری دنیا میں چاہے مسلم سوسائٹی ہو یا غیر مسلم سوسائٹی ہو عورتوں کا یہ ایک فیشن بن چکا ہے اپنے بال کو ظاہر کرنا. غیر محرم کے سامنے بالوں کو ظاہر کرتی ہے. بعض تو جان بوجھ کر اور بعض بے پرواہی میں. یہ ایسی صفت ہے جو جہنم لے جانے والی ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بہت ساری عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا کہ جو اسی طرح بالوں سے لٹکاتی گئی تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ غیر محارم سے بال نہیں چھپاتے تھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے جسم کا گوشت کاٹا جاتا تھا آگے سے بھی پیچھے سے بھی بمقاریض من النار آگ کے کنچو سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما التي كانت تقرض لحمها بالمقاریض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی کہ جن کا گوشت کاٹا جاتا تھا لوہے کے کنچو سے گوشت اور آگ کے کنچو سے. یہ وہ عورت تھی جو غیر محرم کے سامنے اپنی جسم کو پیش کرتی تھی زنا کے لیے اسی طرح کچھ اور اغراض کے لیے وہ اپنی جسم پیش کرتی تھی. آج دیکھیے عورتیں گھر میں جب بیٹھتی تو کوئی فیشن نہیں لیکن جب گھر سے باہر جاتی ہے تو بہت زیادہ ٹپ ٹاپ کے ساتھ بناوٹ و سنگار کے ساتھ. کیوں؟ جب باہر جاتی ہے تو زیب و زینت کرتی ہے. کیوں؟ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ مردوں کو اپنے طرف مائل کرے تو اس کی سزا یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انہیں ان کے جسم کو کاٹا جائے گا پیچھے سے آگے سے لوہے کے کنچیوں سے آگ کے کنچیوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے الممیلات جو اپنے آپ کو مائل کرنے والی ہوتی ہے فیشن اس لیے کرتی ہے کہ مرد ہمیں دیکھے. تو ایسی عورتیں ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور پٹکار ہوتی ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأَيْتُ إِمْرَأَةً مُعَلَّقَةٌ
بلسانها والحمیم یصب فی حلقها، کہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا معراج رات کہ جو جہنم میں لٹکا دی گئی تھی زبان سے، اور اس کے گلے میں گرم پانی انڈیل دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما المعلقۃ بلسانها فانها كانت تؤذي زوجها بلسانها، یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ شوہر کے ساتھ جب بات کرتی بلند آواز سے کرتی، شوہر کی نافرمانی کرتی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو اس زبان سے لٹکا دیا جائے گا۔ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ شوہر کے سامنے عورت کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے زبان پس رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَأَيْتُ امْرَأَةً فِي سُورَةِ الْكَلْبِ وَالنَّارُ تَدْخُلُ فِي دُبُرِهَا وَتَخْرُجُ مِنْ فِيهَا وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ رَأْسَهَا وَدُبُرَهَا من مقاطع النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جن کا شکل و صورت کتے کی طرح تھا، اور آگ ان کے پیچھے کی طرف سے داخل ہوتا تھا اور منہ کی طرف سے خارج ہوتا تھا۔ والملائکۃ یضربون رأسها، فرشتے ان کو سر کو پیٹتے تھے، وبدنها، اور اس کے سارے بدن کو پیٹتے تھے، مقاطع من النار، آگ کے کنچوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون عورت تھی؟ فإنها كانت قنية نواحة حاسدة، کہ یہ وہ عورت تھی جو حاسدہ، جو حسد کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی اچھائی دیکھے تو اس کو جلن ہوتی ہے کہ اس کو کی اچھائی کیوں ملی ہے، ان پر اللہ نے یہ انعامات کیوں کی ہے۔ عورتوں میں یہ حسد کی صفت، حسد کی بیماری بہت زیادہ ہے، حاسدہ۔ اس طرح نواحہ، اگر کہیں کسی جگہ غم ہو جائے تو یہ زور کے ساتھ چلا چلا کر روتی ہے۔ اور تیسری صفت جو گانا گانے والی ہے، اگر شادی ہو جائے تو وہاں پر گانا گاتی ہے، غم ہو جائے تو وہاں پر چلاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت فی صورت الکلب، اس کا چہرہ یہ کتے کے مانند ہوگا۔ کتنا بڑا وعید ہے۔ لیکن آج ہم اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، یہ صفت عام ہو چکی ہے۔ اس طرح سے ہم نے فرمایا رأیت امرأة قد شد رجلاها بأيديهما قد شد رجلاها بوجهها قد شد رجلاها بوجهها وقد سلط عليه الحيات والعقارب۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا قد شد رجلاها، کہ اس کے پاؤں باندھے گئے تھے، بوجہ، اس کے چہرے کے ساتھ، اور اس پر سانپ اور بچو یہ مسلط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے کہ جو کانت لا تنزف من الجنابہ والحیض، جو جنابت کے غسل سے، حیض کے غسل سے پاکی نہیں حاصل کرتی تھی۔ جب جنبیہ ہو جاتی ہے تو غسل نہیں کرتی ہے، حیض میں اہتمام نہیں کرتی ہے جب حیض سے پاک ہو جائے غسل کا۔ اور پھر فرمایا نماز کی بھی بے پرواہی کرتی ہے، تو اس کا عذاب کیا ہے کہ انہیں لٹکا دیا جائے گا، اس کے جو پاؤں ہے وہ چہرے کے ساتھ لٹکا دیے گئے، باندھ دیے گئے۔ کن گناہوں کی وجہ سے؟ ایک گناہ یہ ہے کہ وہ غسل جنابت سے پاکی حاصل نہیں کرتی، جنابت کا غسل لازم ہوتا ہے پھر پاکی حاصل نہیں کرتی۔ اسی طرح حیض اس پر آ جاتا ہے، اس میں غفلت برتی ہے۔ اسی طرح نماز کی بھی پرواہی کرتی ہے۔ آج کل یہ صفت عورتوں میں بہت زیادہ عام ہے، بیماری کو سمجھتی نہیں ہے کہ کب مجھ پر غسل فرض ہے کب فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جب حیض سے پاک ہو جائے تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن عورتوں میں یہ اہتمام ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ سزا دی جاتی تھی کہ اس کے پاؤں کو اس کے چہرے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ تو اسلام نے عورت کا مقام بھی بتلایا ہے کہ عورت
یہ گھر کا ملکہ ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شوہر کی تابعداری کرے جائز امور میں۔ اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی جائز امور میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت 5 وقت نماز کے اہتمام کرے، صوم و صلاۃ و زکوٰۃ کے اہتمام کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے جائز امور میں، تو جنت کے جس دروازے میں وہ داخل ہونا چاہے گی تو وہ داخل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں عورتوں کا جو ذمہ واری ہے وہ نبھائے، تاکہ یہ عورتیں ان صفات والی بن جائے جو جنت میں لے جانے والی ہو۔ جو کچھ کہا اور سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔